الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وفي مقام اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے اختتام کے بعد فوراً مدارس میں نئے سال کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. حالات کے حساب سے علماء نے ہمیشہ لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکریں کی ہیں. حضرت الاستاد نے ابھی گھودرا میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے فرمایا امت پر ایک زمانہ وہ آیا جس میں ان کے ایمان کو بچانا ضروری تھا. جس وقت اکابرین امت نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور مدارس کا جال بچھایا. دوسرا دور وہ آیا جس میں ارتداد کی لہر چلتی تھی اور انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے ایک عالم ربانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی فضا اور ہوا عام کی. اور آگے مولانا نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیسرا دور ہے امت کے لیے جس میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت پچھلے دو دوروں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. بیچ میں بات روکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایتوں میں پیشین گوئیاں فرمائی. ایک روایت میں حضور فرما رہے ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرف فتنے ہوں گے جیسے مغرب کے بعد رات کی تاریکی کچھ کم ہوتی ہے اور جیسے جیسے رات کا وقت بڑھتا جاتا ہے تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے. تو فتنوں کا دور آخری زمانے میں ایسا ہی ہوگا. ہر گھنٹہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنے ساتھ ایک نیا فتنہ لے کر آئے گی. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں آدمی مومن ہوگا، فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ شام کے وقت وہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو حضور نے ہم سب کو متنبع کیا ہے. نشانیاں یہ بتلا رہی ہے کہ یہ وہی فتنوں کا دور ہے. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ آخری دور
بڑا خطرناک ہے. اب اس میں بھی امت کے ایمان و عمل کی حفاظت بہت ضروری ہے. خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ایک مجموعہ تلاوت کیا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں، سیرت میں بارہا ہم نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے دنیا میں تو شرک و بت پرستی کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ ایسا تھا ہی نہیں کہ جو ان میں عام نہ تھا. لیکن سالوں سال کے بعد، 550 قریب 600 سال کے بعد جب آسمان و زمین کا رشتہ قائم ہوا اور وحی کا سلسلہ جو حضرت عیسیٰ کے وقت سے بند ہو گیا تھا اب شروع ہو رہا ہے، تو میرا اور آپ کا ذہن اور دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے وحی اتاری گئی تھی ان کو وہ حکم دیتے کہ آپ نے یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں کو چھوڑ دو. آپ شرک کرتے ہو، چھوڑ دو. آپ بت پرستی کرتے ہو، چھوڑ دو. آپ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو. لیکن ایسا کوئی حکم قرآن نے نازل نہیں کیا. جب سالوں سال کے بعد پہلی وحی کا حکم آیا اور پہلی وحی نازل کی گئی تو اس میں جو حکم دیا گیا وہ اللہ کہہ رہے اقرا، یعنی اشارہ کر دیا اس پہلی وحی میں کہ اے نبی، اب آپ کا جو دور ہے اور قیامت تک آپ کی جو امت رہے گی اس امت میں لکھائی پڑھائی اور تعلیم کا عروج ہوتا ہی جائے گا. اسی ایک اقرا میں ساری سائنس پوشیدہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہو گیا آپ قیامت تک نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے علوم یہ ایجاد ہوتے ہی رہیں گے. گویا حضور کیوں یہ بتلا دیا کہ آپ کی امت کا دور تعلیم کا دور ہے. لیکن تعلیم کون سی؟ مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ تعلیم بدل جانے سے دل بدل جاتے ہیں. قرآن کریم کی اسی آیت میں خالی یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرو، اور اسی جگہ سے آپ کو بار بار کہا گیا کہ اسلام کسی بھی دنیاوی ڈگری یا علم کا مخالف نہیں ہے. آپ ڈگری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علوم و فنون میں مہارت امت حاصل کرے، خوشی کی بات. لیکن اسی پہلی وحی کی پہلی آیت میں ایک شرط لگا دی ہے، بسم ربک الذی خلق. خالی علم نالج یہ نہیں، بسم ربک الذی خلق. آپ جون سی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہو کر لو، لیکن دین و شریعت کی پابندی میں رہتے ہوئے پڑھو لکھو، لیکن اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اس رب کے احکام کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی ڈگری حاصل کرو گے تو علی میاں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی طاقتیں انسانیت کے خلاف اٹھی آج تک اور جتنے ایٹم بم بنائے گئے یا انسانیت کو مارنے کے لیے جتنی پالیسیاں کی گئی وہ سب پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے. تو اگر لکھائی پڑھائی کے ساتھ رب کا خوف اور تقوی نہ ہو تو پھر وہی تعلیم انسانیت کے بجائے، انسانیت اور اخلاقیات کے بجائے انسانیت کو اور انسانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ سکھاتی ہے. اس لیے اسلام نے شرط لگا دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ علم کی فضیلت اور علم کا مقام اسلام میں بہت زیادہ ہے. سارے احکام کو چھوڑ کر پہلا حکم علم کے سلسلے میں دیا گیا. گویا علم اور اسلام کا رشتہ ایسا ہے جیسے مچھلی اور پانی. اب یہ علم دین کہاں سکھایا جاتا ہے؟ تو انہی مدارس کو اکابرین امت نے قائم کیا ہے. مدرسہ کیا ہے؟ علی میاں فرماتے ہیں کہ یہ ایک کارخانہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کی جاتی ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. گویا مدرسہ بجلی گھر ہے، پاور ہاؤس. یہاں سے پوری امت کو بجلی اور پاور ملتا ہے.
اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو گروہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور جب وہ فارغ ہو کر آئے تو وہ اپنی اپنی قوم اور سماج میں دین و شریعت کو عام کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جس آگ کا ایندھن دنیا میں تو ہم لکڑی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس آگ کو وہاں جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے، اور وہ پتھر جن پتھروں کو معبود بنایا گیا تھا ان کو ان کے عابدین کے سامنے جلا کر بتلایا جائے گا کہ دیکھو ان کی یہ حیثیت ہے۔ آخری آیت جو تلاوت کی گئی جس میں بڑا سبق ہے، میں اور آپ جانتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اسماعیل سے آئے اور دیگر انبیاء کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جو مل رہا ہے وہ حضرت اسحاق سے چلا۔ اب انہی حضرت اسحاق والی لڑی میں حضرت یعقوب ہے، یعنی حضرت ابراہیم خود نبی بلکہ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان میں نبوت چل رہی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں نبی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں بھی نبوت چل رہی، حضرت یوسف۔ ایسے برگزیدہ پیغمبر کے پاس جب موت کا وقت پہنچا تو قرآن نے نقشہ کھینچ کر ہم سب کو متنبہ کیا ہے کہ انسانوں کو جو اصل فکر کرنی چاہیے، مومنین کو، مسلمانوں کو، وہ موت کے وقت یہ فکر ہونی چاہیے ہم کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، حاضر تھے اس وقت جب حضرت یعقوب کے پاس موت پہنچی؟ اور حضرت یعقوب نے اس وقت کیا فکر کی؟ یوسف یا بنیامین یا فلانے کے پاس کتنا مال ہے، کتنے مکان ہے، کتنے گھر ہے، ایسی کوئی فکر نہیں۔ یہ فکر کر رہا ہے وقت کا نبی، اور جن کے بارے میں فکر کی جا رہی ہے وہ بھی نبی ہے، اور ان کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی۔ وہ نبی دنیا سے جاتے جاتے جو فکر کر رہا ہے وہ یہ ہے ما تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد تم کس کی پوجا اور پرستش کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری موت کے بعد تم ایمان سے دور ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اور جب اولاد نے کہا نعبد الہ کا، ابا ہم نے آپ کی زندگی میں جس معبود کی پرستش کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے باپ دادا نے جس معبود کو پوجا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، تب انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم زندگی بھر اسی کی مان کر چلیں گے۔ ابھی یہ جو دور چل رہا ہے دونوں طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر سروے کیا جائے تو مدارس کا جو جال بچھایا گیا، اور گجرات میں آپ لوگوں نے بھی کافی مدرسے دیکھے ہوں گے، دیگر صوبوں کے مقابلے میں ساری سہولیات زیادتی کے ساتھ گجرات میں موجود ہے، لیکن سروے میں گجرات کے پڑھنے والے طلبہ سب سے کم فیصد میں ہوتے ہیں۔ گویا میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھ لی کہ یہ مدرسے ہمارے علاقے میں ہیں، ہم ان کا تعاون کر دے گے، مالی امداد کر دے گے، کافی ہے۔ بہت بڑا کام ہے، نو ڈاؤٹ اس میں، یقیناً اس کا ثواب اپنی جگہ پر، کامیابی اس سے مل بھی سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن ذمہ داری یہیں پر ختم ہو گئی ایسا نہیں۔
حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ارتداد بڑوں بڑوں کے گھر میں پہنچ گئے. ابھی میں نے تذکرہ کیا گودرا میں حضرت الاستاد تشریف لائے تھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم. بیچ میں انہوں نے شاگردوں کو جمع کیا. اس وقت ایک بات بتلائی. اب مولانا کو فقیہ العصر کہا جا رہا ہے, یعنی فی الوقت انڈیا کے سب سے بڑے مفتی, اور پرسنل لا سے بھی جڑے ہوئے ہیں, ساری تنظیموں سے تحریکوں سے جڑے ہوئے ہیں, گویا فعال اور متحرک آدمی. اور جس آدمی کو یہ فکر ہے کہ ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کا اور مومنین کا ایمان اور اسلام کیسے محفوظ رہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ میری نواسی, حضرت کی نواسی KG1 یا KG2 میں ہے, اور وہ گھر آئی اور خالی جگہ اس کو اسکول سے دی گئی تھی, اور خالی جگہ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مال دینے والا خالی جگہ یہ ہے, تعلیم یا علم دینے والا خالی جگہ یہ ہے. اب اس بچی سے جو ان کی نواسی ہے, حضرت نے پوچھا کہ بیٹا خالی جگہ پور کرو. تو اتنے بڑے مفتی کی نواسی ان کے گھر میں وہ کہہ رہی ہے علم دینے والی فلانی دیوی ہے, مال دینے والی فلانی دیوی ہے. مولانا نے اس وقت فرمایا کہ میرے گھر کا یہ حال ہے. ان کی نواسی یہ کہہ رہی ہے کہ علم یہ دیوی دے رہی ہے, مال یہ دیوی دے رہی ہے. یعنی نصاب میں, سلیبس میں اس حد تک ترمیم کی گئی ہے کہ اگر میں اور آپ مہینے 2 مہینے تک اپنے بیٹوں کو نہ پوچھے کہ بیٹا تو نے اسکول میں کیا کیا ہے, تو یہ فکر ہے کہ سال 2 سال میں اس کا پورا ذہن تبدیل ہو جائے گا. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ جب اتنے بڑے آدمی کے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے تو میرا اور آپ کا حال تو ہم جانتے ہیں کہ بیٹا کون سی درجے میں ہے, کون سی کلاس میں, وہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اس اعتبار سے حالات کے حساب سے دینی تعلیم کا تقاضا اور بھی بڑھ جاتا ہے. ابھی جتنی تحریریں آ رہی ہیں, خود حضرت نے شمع فروزہ 2 جمعہ سے اسی مضمون کو لیا ہے, بین مذہبی شادی, یعنی دیگر مذہب میں جو ہماری لڑکیاں شادی کر رہی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے. تو گزشتہ جمعہ کے مضمون میں یہ بتلایا تھا کہ بچیوں کا ذہن کیسے بنایا جائے, اور اس جمعہ کے مضمون میں حضرت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ 2 کام والیوں کی ذمہ داری ہے, اور حدیث کا حوالہ دیا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک چرواہا ہے, اور جیسے ایک چرواہے کو اپنے ریوڑ کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی جنگلی جانور ان پر حملہ نہ کر دے, کہیں کوئی سانپ نہ ڈھس لے, کہیں کوئی ریوڑ سے نکل کر دور نہ چلا جائے, اسی طرح ہر والی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری بیٹی یا بیٹا اسلام کے دائرے سے نکل نہ جائے. اور اس کے لیے 2 کام انہوں نے بتلایا. پہلا کام, جب تک نابالغ ہے بچہ یا بچی تو مکتب کی تعلیم ضرور ان کو دلائی جائے اور اس کی آزمائش کی جائے, اور خالی قرآن یا حروف شناسی پر اکتفا نہ کیا جائے. عقائد میں ان کو پختہ کرنا بھی لازمی ہے زمانے کے حساب سے. اور دوسری بات, والیوں سے یہ کہا گیا ہے کہ والی جب 7ویں 8ویں یا 10ویں کلاس کے بعد اگر آگے پڑھانا چاہے تو والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کون سی اسکول میں داخل کر رہا ہے یہ وہ سوچ لے پہلے. مخلوط تعلیم ہے, اگر بچے اور بچی ملی جلی کلاس میں بیٹھتے ہیں, چاہے اس کی تعلیم اچھی ہے, اور دوسری طرف خالص لڑکیاں پڑھ رہی ہے, چاہے تعلیمی معیار کچھ کم ہے, حضرت نے اس جمعہ کے شمع فروزہ میں فرمایا ہے کہ کم معیار والی تعلیم کو اختیار کر لینا, اس لیے کہ یہ سستا سودا ہے. کہیں اچھے معیار والی تعلیم میں آپ کی بیٹی یا بیٹا ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.